اماں صاحب آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے روتے ہوئے ان کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں کیا بولوں؟ پرسوں پنچایت بیٹھے گی اور ایک تیری قسمت کا فیصلہ جرگا کرے گی۔ بی بی جان کی سسکیاں بھی نکل رہی تھیں اور وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ پنچایت؟ لیکن کیوں اماں صاحب؟ میرا تن من آج بھی میلا نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ کیا آپ کو نظر؟ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں اور میرا بیوی دوپٹے میں منہ چھپاتی روئی ہوئی وہاں سے چلتی گئی۔ بی بی جان، کیا آپ کو بھی میرا اعتبار نہیں ہے؟ کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں بے داغ ہوں؟ ان لوگوں نے صرف توان کی خاطر اغوا کیا تھا۔ آپ لوگ ان لڑکیوں سے پوچھ لیں جو میرے ساتھ۔ بی بی جان، اللہ کے لیے مجھے بچا لیجیے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور اس کو سینے میں چھپا کر وہ بھی چپ نہیں رہ سکی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے ارمغان اور اس کے ماں باپ کو کمرے میں بلایا تھا۔ تم لوگ حیران ہو گئے کہ میں نے کیوں بلایا ہے؟ وہ ارمغان اور بہروز شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ ارمغان شہرزاد سے نکاح کر لے، آج اور ابھی۔ انہوں نے جتنی آہستگی سے کہا تھا، ندرت چچی اتنے ہی زور سے چل پڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ لہجہ بے حد حد امیز تھا، بالکل ایسا جیسے شہرزاد مکتوم کے ساتھ لگتی تھی، اور یہ سب کچھ ندرت چاچی کے ہی مرہون منت تھا۔ وہ شہرزاد کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال کر اسے مکتوم کا دشمن بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور آج تک اس کی دشمن ہی نبھ رہی تھی۔ پنچایت سے پہلے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی تو یہ تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ ہونے والی بہو تھی بی بی جان، ہوئی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ارمغان ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی آپ پنچایت کا تو انتظار کر لیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ندرت چاچی نے بڑی چالاکی سے ارمغان کو بچا لیا تھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ بی بی جان نے سر جھکا کر بیٹھے ارمغان کو دیکھا تھا۔ بی بی جان، میں آج کل بہت ڈسٹرب ہوں، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر شہرزاد کا نکاح ہو بھی جاتا ہے تو ممکن ہے کہ جرگہ اسے قبیلے سے ہی نکال دے، اور میرا خیال ہے اپنے قبیلے اور علاقے سے جلا وطن ہونا کسی کے لیے بھی آسان نہیں۔ پلیز آپ اس بات کو رہنے دیں۔ وہ کہہ کے چلا گیا تھا اور بی بی جان خاموشی بیٹھی رہ گئی تھی۔ شہرزاد کی قربانی کا دن سر پہ کھڑا تھا۔ پھر پنچایت بھی بیٹھی اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا تھا، جسے سن کر پیر سائیں مزید ڈھہ گئے تھے اور شہرزاد گمسم ہو گئی تھی۔ قاری کر دیا جائے یا پھر قرآن سے نکاح کر کے ایک کمرے میں عمر بھر کے لیے نظر بند کر دیا جائے، اور تیسرا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ایک ایسی لڑکی جو 18 دن غیر مردوں کے شکنجے میں اور گھر سے باہر رہی تھی، اس کے لیے اس قبیلے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہاں، قرآن سے نکاح کرنے کے بعد اسے ایک الگ تھلگ کمرہ مل سکتا تھا، جس میں رہ کر اسے ساری دنیا سے، سارے اپنوں سے کٹ جانا تھا، ان اپنوں سے جو اندر ہی اندر اسے کاٹ رہے تھے۔ زرینہ کے کہنے کے مطابق اسے قاری کر دینا بہتر تھا، کیونکہ اس کے خیال میں شہرزاد جیسی خود سے لڑکی کے لیے ذرا سی بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ بہروز شاہ کا خیال تھا کہ اس کا قرآن سے نکاح کر دیا جائے، یوں اس کی زندگی تو بچ سکتی تھی نا۔ لیکن ندرت چاچی اور چھوٹی چاچی کا کہنا تھا کہ ایسی ناپاکی کی پوٹلی کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ نہ جانے وہ کب تک زندہ رہتی، اور ان کی آنے والی نسل خواہ مخواہ اس کے بارے میں سوال جواب کرتی رہتی، سو اسے قاری کر کے گھر کو پاک کر دینا چاہیے تھا۔ تو فقیر شاہ اپنے کمرے میں قید تھے، پیر سائیں الگ بت بنے بیٹھے تھے، میرا بیوی رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، اور شہرزاد تو پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ جو کچھ پنچایت نے کہہ دیا ہے وہی کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود پتھرائے ہوئے جامی سے دل و دماغ میں ایک موہوم سی امید ابھی بھی باقی تھی کہ اس کا کوئی اپنا، بہت اپنا، اسے ضرور بچا لے گا۔ اس کے باپ اور بھائی یوں بے موت نہیں مرنے دیں گے، وہ اپنی لاڈلی کے لیے ڈھال بن جائیں گے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ قبیلے والوں سے پنچایت کے فیصلے سے انحراف کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، اور اس کی مثال شمشاد خان اور خیام شاہ موجود تھے۔ وہ شمشاد خان جو اپنی جان سے عزیز بیٹی دشمنوں کو سونپنے سے انکاری ہو گیا تھا، جو پنچایت کے ہر فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی خاطر اپنی جان ہار گیا تھا، اور دوسری طرف خیام شاہ تھا جو کلام شاہ کو بے رحم فیصلے سے باز رکھنے کے لیے کتنے دن ان کو سمجھاتا رہا تھا، مگر وہ نہیں سمجھے تھے، اور الٹا خیام شاہ کی زندگی ہار گئے تھے۔ آج جب اپنی بیٹی پہ وہ بے رحم لمحہ آیا تھا تو وہ کیسے ڈھال بن سکتے تھے، کیونکہ ان اصولوں کی پرورش انہوں نے خود ہی تو کی تھی، خود ہی تو پروان چڑھایا تھا۔ ان فرسودہ فیصلوں سے اب وہ اپنی بیٹی کیوں کر بچا سکتے تھے؟ انہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے زخموں پہ نمک پاشی کرنا تھی، لیکن نہ جانے کیوں سب اپنا کا رویہ اتنا بیگانہ اور بے رحم دیکھ کر وہ خاموشی سے ہو گئے تھے۔ خاص طور پہ ارمغان کی طرف سے دکھ ہوا تھا۔ کہاں چلے گئے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ دیکھو میرے شہرزاد پہ کیا بیت رہی ہے۔ مکتوم نے فون کیا تو میرا بی بی اس کی آواز سنتے ہی رو پڑی۔
اور وہ چند ثانیہ کچھ بول ہی نہیں پایا، پھر گہری سانس کھینچی اور انہیں دلاسا دینا چاہا۔